أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پے در پہ دو واقعات پیش آ گئے. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے اور ان میں ایک قبطی تھا. قبطی یہ جو فرعون کا جو قبیلہ اور قوم تھی نا، یہ قبطی کہلاتے تھے. قاف با طا اور یا، یہ قبطی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق جس قوم سے ہے یہ بنی اسرائیلی ہے. دو بندے لڑ رہے ہیں اور دیکھا کہ جو فرعونی ہے، قبطی ہے، یہ بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے، چھڑانے کی کوشش کی. قبطی آمادہ نہیں ہوا، تیار نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے اصلاح کے لیے ایک ہاتھ چلایا اور اس کی زندگی ختم ہو گئی. خیر کسی کو پتہ نہیں چلا، بات دب گئی. لیکن یہ کہ شہر میں ایک ماحول، ایک کیفیت میں خوف کی فضا بنی کہ بھئی کس نے ہمارے بندے کو قتل کیا. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر آئے تو دیکھا کہ وہی بندہ بنی اسرائیلی وہ ایک اور بندے سے لڑ رہا ہے. اور اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا پھر مدد کے لیے آواز دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم تو بڑے جھگڑالو آدمی ہو، کل بھی لڑ رہے تھے، آج پھر لڑائی کر رہے ہو. اور یہ جملہ بول کر اس دوسرے آدمی کا ہاتھ روکنے کے لیے بڑھے، اس لیے کہ ظلم آج بھی وہ کر رہا ہے دوسرا آدمی. اس بنی اسرائیلی کو لگا کہ شاید آج میری خیر نہیں، آج مکہ مجھے لگے گا. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قریب آتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم آج مجھے اسی طرح مارنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے اس بندے کو مارا ہے؟ اب یہ جملہ جب زبان سے نکلا تو وہ بات جو پوشیدہ تھی وہ کھل گئی. اس قبطی کو پتہ چل گیا کہ ہمارا جو بندہ گزشتہ کل قتل ہوا تھا اور جس کے قاتل کی تفتیش شہر میں ہو رہی ہے، اس کا قاتل تو اور کوئی نہیں، یہی موسیٰ علیہ السلام ہے جن کی ساری پرورش فرعون کے محل میں ہوئی. بات کھل گئی. اور اس قبطی نے، وہ لڑائی تو خیر ختم ہو گئی اپنی جگہ پر وہ بات، لیکن اس قبطی نے کیا کیا کہ جا کر فرعون کے محل میں اطلاع دی کہ آپ لوگ جس کا قاتل ڈھونڈ رہے ہیں وہ مجھے پتہ چل گیا ہے، اور وہ قاتل اور کوئی نہیں، یہی موسیٰ علیہ السلام. جب یہ بات فرعون اور اس کے درباریوں کے علم میں آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ جس بچے کو آپ نے اپنا بیٹا بنا کر رکھا، جس کی پرورش میں آپ نے اتنا خرچہ کیا، سب کچھ کیا، 30 سال کے جوان ہو گئے، اور اس کے ہاتھ سے ہمارا بندہ مرا ہے. تو یہ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں یہی تو وہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بڑا ہو کے آپ کے اس سارے نظام کو الٹ دے گا. یعنی اب مشورہ ہو گیا، مجلس بیٹھ گئی اس بارے میں. اور مجلس میں اب فرعون کے ساتھ جو باقی ذمہ دار تھے انہوں نے کہا بھئی اس کا حل یہ ہے کہ ہم تو اپنے بندے کا قصاص اور بدلہ لیں گے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو پہلے گرفتار کیا جائے،
اور پھر ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہم اپنے بندے کا بدلہ لے سکیں ان سے۔ یہ مشورہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ فرعون کے محل میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس بات سے بے خبر تھے کہ اس قبطی نے جا کر بات پہنچا دی ہے اور وہاں کیا منصوبہ بن رہا ہے، اس سے بے خبر تھے۔ لیکن اللہ کی ذات ہے، اللہ کس سے کام لے لے، کس کو استعمال کر لے، کون اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہو۔ آج کی جو 2 آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، اور ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا ایک شخص آیا۔ قال، اور اس نے آ کے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان الملأ یأتمرون بک، کہ بے شک مجلس آپ پہ مشورہ کر رہی ہے، لیقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کریں۔ یہ اندر کا آدمی ہے، آپ کے لیے مشورے کی مجلس بیٹھ گئی ہے اور آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا، لہٰذا فخرج، آپ شہر سے نکلیں فوراً، انی لک من الناصحین، اور یقین کریں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی غلط یا انہی کا بندہ ہے اور معلوم کرنا چاہتا ہے، کہا میں آپ کا خیر خواہ ہوں لہٰذا آپ چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ فخرج منہا خائفا یترقب، بس موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے دل میں ایک اندیشہ رکھتے ہوئے کہ یترقب، کہ میرا پیچھا کیا جائے گا۔ کل اس پہ بات ہو گئی کہ یہ طبعی خوف ہوتا ہے، اور جب جانے لگے قالا، تو یہ دعا مانگی، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دیجیے، ان سے مجھے بچا لیجیے۔ یہ دعا کرتے ہوئے مصر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ 2 آیتوں کا ترجمہ آپ نے سنا کہ ایک منصوبہ بنا بالکل خفیہ، لیکن اللہ پاک نے انہی میں سے ایک بندے کو اس کام کے لیے چنا۔ اور آپ حیران ہوں گے اگر کسی ساتھی کو پہلے سے اس جگہ کی تفسیر کا علم نہیں ہے، کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آنے والا شخص تھا نا، یہ عام آدمی نہیں تھا بلکہ فرعون کا سگا چچزاد بھائی تھا، اتنا مقرب تھا۔ اس کا نام شمعون تھا، شمعون۔ یہ بعد میں ایمان بھی لایا ہے، آگے سورہ مومن ہے، وقال رجل مؤمن، اس وقت تک یہ ایمان نہیں لایا تھا، بعد میں ایمان لایا ہے۔ اب تھا اتنا مقرب کہ فرعون کے چچزاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے محل میں اس کے قریب بیٹھتا تھا، کسی کے واہمہ خیال میں نہیں تھا کہ یہ بھی اس طرح کرے گا۔ لیکن یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اللہ پاک اپنے اس دین کے کام کے لیے کسی کو قبول کر لیتے ہیں دوست، کوئی بھی استعمال ہو، جس کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ وہ علامہ اقبال مرحوم کا بڑا مشہور شعر ہے نا، یہ جو دنیا میں ایک بڑا مشہور فتنہ گزرا ہے نا، فتنہ تاتار خانی، یہ جو تاتار خانی فتنہ گزرا ہے ایک، اور بہت بڑی آزمائش امت پہ آئی ہے دوستو، بہت بڑی آزمائش۔ لیکن آپ اگر تاریخ کو پڑھیں کہ کس طریقے سے انہی میں سے اللہ پاک نے انہی کے ایک شہزادے کو لیا ہے، انہی کے محل کا ایک شہزادہ اٹھا ہے اور اس نے دین قبول کیا ہے اور پھر اس نے بڑی قربانی دی۔ تو علامہ اقبال نے اس بات کو نقل کیا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے، کہ اللہ پاک اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے بت خانے سے کسی کو اٹھا لے، تم کیا کر سکتے؟ تو اب یہ تو فرعون ہی ہے، فرعون کا چچزاد ہے،
ایمان نہیں ہے اس کے اندر، لیکن دل میں اللہ نے ڈال دی کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے، یہ تو ظلم ہے، ایک بے قصور آدمی قتل ہو۔ لہٰذا اس نے خاموشی سے آ کر اکیلے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، مجھ پہ یقین کریں، آپ کے قتل کا منصوبہ طے ہو چکا ہے۔ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، غور کیجیے گا، بے شک مجلس آپ پہ بیٹھ کے مشورہ کر رہی ہے تاکہ آپ کو قتل کر دے۔ یہاں میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ بیچ میں نقل کرتا ہوں۔ ہمارے اکابرین میں، اکابر علماء دیوبند میں بڑی ہستی گزری ہے، حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، فضائل اعمال والے جو ہے حضرت شیخ، ان کے شیخ اور ان کی ساری تربیت کرنے والے وہ حضرت سہارنپوری ہے، یہ یاد رکھیں، اور بہت بڑے محدث بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ تو یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جو بر صغیر کی تقسیم ہے، اور اب تو وہ علاقہ پاکستان میں بھاولپور کا، بھاولپور تو پاکستان میں ہے نا، پنجاب میں، اس بھاولپور کے اندر ایک شخص اٹھا، اس نے ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد رکھی، ایک فتنہ پرور آدمی تھا، اور لوگوں کو اپنی محنت سے، اپنی فکر سے، اپنی باتوں سے دین اسلام سے مرتد کرنے لگا۔ ہر زمانے میں فتنے کی شکلیں ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے، وہ بڑا خطرناک فتنہ تھا، اور آدمی بھی بڑی معلومات اور علم رکھنے والا۔ تو مقامی علماء نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت بڑی مصیبت گلے آ گئی، اس لیے یہ بات میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیں کہ فتنے کو جاننا بھی ایک بہت بڑی فنکاری ہے۔ بعض دفعہ انسان کسی کے حلیے کو، لباس کو، عمامے کو، بول چال کو، چرب زبانی کو دیکھ کے کہتا ہے یہ تو بہت بڑا ولی ہوگا۔ ہم اسی فتنوں کے دور سے گزرنے دو۔ اب فتنے جو ہے نا وہ کفر کے عنوان پہ نہیں آئیں گے، یاد رکھیں، وہ اپنے آپ کو کافر کہہ کر، منکر حدیث کہہ کر، منکر قرآن کہہ کے نہیں آئیں گے، وہ اپنے آپ کو صاحب قرآن کہہ کر، صاحب حدیث کہہ کر آئیں گے۔ حلیہ وہ ہوگا ان کا کہ جیسے آپ کے بزرگوں کا حلیہ ہوتا ہے، سب بن ٹھن کے بیٹھے ہوں گے۔ فتنہ بہت خطرناک۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایسا فتنہ جب آتا ہے تو اس کو سمجھنے کے بعد قابو کرنے کے لیے بھی آدمی مضبوط چاہیے۔ اگر آپ نے کمزور آدمی کو طاقتور فتنے کے مقابلے میں بھیجا، یاد رکھیں کہ فتنہ اور عروج پہ جائے گا۔ یہ اس میدان کی باتیں ہیں دوستو، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ یہ جو آج ایک لفظ ہے نا بھئی مناظرہ ہو اور مناظرہ ہو اور مناظرہ ہو، یہ مناظرہ بھی ایک کام ہے، ایک میدان ہے، اور جتنی تیز ذہن اور تیز زبانی اس کام میں چاہیے، دین کے کسی اور شعبے میں نہیں۔ اس کے لیے آپ کا ذہن 100% بیدار، دلائل آپ کو زبانی یاد ہو، سب چیزیں ہوں۔ کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا بھئی یہ آدمی تو بہت بڑا فتنہ ہے، ایسے عالم کو لایا جائے جو حدیث کے امام ہو، حدیث پر عبور رکھتے ہو۔ تو باب ہوئی وہ تو حضرت سہارنپوری ہے، سہارنپور میں حضرت کو دعوت دی کہ حضرت آپ آئیں، بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے اکابر کی زندگیوں کو پڑھیں دوستوں، تو یہ بات سب میں مشترکہ طور پہ نظر آئی ہے کہ جہاں پر دین کا، ایمان کا، عقیدے کا، اسلام کا مسئلہ آیا ہے،
پھر انہوں نے نہیں دیکھا کہ میری صحت خراب ہے، حالات خراب ہے، گھر میں کیا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے آئے۔ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے علماء نے کہا کہ حضرت آپ آئیں، یہ فتنہ آسان نہیں ہے، اس سے بات کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آدمی اٹھا بہاولپور میں، اس نے اپنی چرب زبانی اور نرم باتوں سے سب سے زیادہ اس طبقے کو متاثر کیا جو بڑے بڑے منصب پہ بیٹھے، مناصب پہ بیٹھے، اختیار والے لوگ، اور یہ پھر اور زیادہ مشکل صورتحال ہے۔ تو وہ بھی کہتے تھے بھئی ہے کوئی جو اس سے بات کرے؟ حضرت سہارنپوری سے کہا گیا حضرت تشریف لے آئے، بہاولپور آ گئے۔ اب جب حضرت آئے تو ظاہراً تو ہمارے اکابر کا حلیہ سادہ درویشانہ ہے، لیکن اندر سے بھرے ہوئے ہوتے، بنے ہوئے ہوتے۔ اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ میں کس کے سامنے بٹھا دیا گیا ہوں۔ چلو ایک صوفی درویش آیا ہے، لیکن جب بیٹھا بات شروع ہوئی تو حضرت سہارنپوری تو حدیث کے امام تھے، انہوں نے چند منٹوں اور چند باتوں کے اندر اس آدمی کو ایسا پکڑا کہ اسی مجلس میں ذلیل کر دیا، صم بکم عمی، خاموش۔ اب جتنے اس کے متعلقین تھے، منصب والے لوگ، ان کو احساس تو ہوا کہ ہمارا یہ مضل مقتدی ناکام اور ذلیل تو ہو گیا، لیکن باطل پرستی پر آنے کے بعد پیچھے ہٹنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہار گیا بندہ، اور اب یہ بات باہر نکلے گی تو جو عمومی مجمع ہے وہ بھی ہم سے ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو بات باہر نہ جائے، ایسا ایک ماحول بنا دیا جائے کہ جس کی وجہ سے حضرت کی بات کا وزن کم ہو جائے۔ یہ فرعونی طریقہ اس زمانے سے چلا ہے دوستوں، قرآن کو سمجھیں۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں محسوس ہوا کہ بھئی یہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا دلیل کے میدان میں، حجت کے میدان میں، تو منصوبہ قتل کا بنے گا۔ اس لیے جتنے اہل اللہ، اہل دین، اہل علم، آپ کے اکابر علماء، آپ دیکھیں نا، جس نے کام کیا اور فتنے کو دبایا، ان کو راستے سے ہٹا دیا کہ بھئی اس کا ایک حل ہے۔ یہ فرعونی طریقہ ہے جو ہر باطل ہر زمانے میں آزماتا ہے دوستو، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت سہارنپوری نے تو ہرا دیا، اب کم از کم اتنا کریں کہ علاقے کا، شہر کا ایک ماحول ڈسٹرب ہو جائے، لوگوں کی توجہ بڑھ جائے۔ تو یہ لوگ بیٹھ گئے، صاحب منصب لوگ، اور انہوں نے کہا کہ حضرت سہارنپوری کو قتل کر دیتے، مار دیتے ہیں، ایک حادثہ ہو جائے گا، ہم کہیں گے بھئی مناظرے میں لڑائی ہو گئی، ہوتا ہے نا، ہو گئی بس۔ اب یہ منصوبہ بن رہا ہے، آپ اس آیت کو دیکھیں اور اس واقعے کو دیکھیں۔ اب یہ صاحب منصب لوگ جو سب اس باطل کے مرید تھے، یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، انہی میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، انہی میں سے، لیکن اس کو اندازہ تھا کہ میرا کھڑا ہونا بھی محسوس ہوگا، جانا بھی محسوس ہوگا، حضرت سے ملنا بھی محسوس، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کیا کیا؟ قرآن کریم کی یہ آیت لکھی، میں نے اسی لیے آپ کے سامنے دوبارہ پڑھی، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک۔ اس افسر نے یہ آیت لکھی ایک کاغذ پہ، صاف کورے کاغذ پہ، ان الملأ یأتمرون بک، کہا حضرت آپ پر مشورہ بیٹھ چکا ہے، لیقتلوک، وہ آپ کو قتل کرنے لگے۔ یہ کاغذ لکھ کر خاموشی سے جہاں حضرت بیٹھے ہوئے تھے ان کے قریب وہ کاغذ پھینک دیا، چلے گئے۔ حضرت سہارنپوری بیٹھے ہوئے تھے، حیران ہو گئے کہ بھئی کاغذ جب اٹھایا اس پہ آیت لکھی، او سمجھ گئے اندر کا آدمی ہے، اس نے آیت لکھ کے اشارہ کر دیا ہے کہ مجلس بیٹھ گئی ہے اور قتل کا منصوبہ بنا ہے۔ تو حضرت تو مطمئن تھے، لیکن جیسے ہی یہ بات سنی تو قرآن کی ترتیب پر عمل کیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے نکلے۔ تو حضرت سہارنپوری نے جب یہ آیت پڑھی تو سمجھ گئے، فوراً ساتھیوں سے کہا کہ شہر سے نکلے۔
اور وہاں سے سیدھا کراچی آئے، یہاں سے سیدھا مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت سہارنپوری کی آخری ساری زندگی مدینہ پاک میں گزری ہے دوستو، حضرت کی قبر بھی وہیں پہ۔ تو اللہ پاک کسی سے کام لے لے، تو اس زمانے میں بھی لیا، آج بھی ہے، اللہ پاک کسی کو استعمال کر لیں۔ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں دوستو جن سے اللہ پاک اپنے دین کا کام لے۔ کتنے نیک لوگوں نے قربانیاں دی ہے دوستو، اور ایسے کتنے بیسیوں واقعات ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا وہ شہر سے نکل گئے۔ اچھا، اب یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہے دوستو۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بننا تھا، نبی بننا تھا، لیکن اسباب کے درجے میں اپنی جان کی حفاظت کا انتظام کرنا یہ مقام نبوت کے یا توکل کے منافی نہیں ہوتا دوست۔ اب بعض دفعہ یہ شبہات بھی ذہن میں آتے ہیں نا، ہم اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، کام کرنے والے علماء کو دیکھتے ہیں، وہ ایک احتیاط میں چلتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں، ترتیب میں چلتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہیں، اسباب اختیار کر کے چلتے ہیں۔ اب ہم تو ظاہر سی بات ہے، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، وہ معاملہ ہے۔ جب دیکھیں گے تو کہیں گے یہ دیکھو آج انہوں نے جو ہے نا یہ کام شروع کر دیا، آج ان کے آگے پیچھے گارڈ گھوم رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ جملہ ہو۔ پھر جب یہی اکابر دوستوں چلے جاتے ہیں، ہم صرف جنازوں میں جاتے ہیں، پھر ہم جنازوں کا مجمع بڑھاتے ہیں، پھر اس میں تصویر دیتے ہیں کہ لاکھوں لوگ حضرت کے جنازے، شہید کے جنازے میں شریک ہو گئے، شرکت کر دی آپ نے۔ جو منصب اور جو جگہ خالی ہو گئی اس کا کیا ہوگا؟ کام کے لوگ تو گنتی کے رہ گئے ہمارے پاس دوست، جو باطل کو سمجھ سکے، باطل سے بات کر سکے، باطل کو ذلیل کر سکے، وہ تو ایک ایک کر کے آپ دیکھ نہیں رہے دوستو۔ ان چند سالوں میں کتنے اکابر تہ خاک چلے گئے۔ اس لیے میرا عرض کرنے کا مقصد آپ ساتھیوں سے یہ ہے کہ لوگ اس طرح جب باتیں کرتے ہیں ہم اس کا حصہ نہ بنیں۔ یہ ہمارے اکابر علماء بہت قیمتی ہیں، یہ اسباب ان کا اختیار کرنا عین سنت کے مطابق ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اب ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسا آدمی کسی کام کا نہیں ہے تو میں کہوں یار میرے پاس کیوں یہ نہیں ہے، وہ فلاں کے پاس کیوں نہیں ہے، تو ان چیزوں میں احتیاط، غیبت ہو جاتی ہے۔ دوسری اہم بات، جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں نا، شہر چھوڑ رہے ہیں، تو زبان پہ دعا ہے، رب نجنی من القوم الظالمین۔ دیکھیں اس سے کتنی واضح طور پہ بات ثابت ہو گئی کہ پیغمبر جو اپنے وقت کا سب سے بڑا انسان ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ بھی اپنی جان کی حفاظت میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے۔ پریشانی میں، تکلیف میں، جان کے خوف میں، ہر ایک نے جس ذات کو دیکھا ہے، پکارا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کوئی اللہ پاک کی اس سے نہیں نکل سکتا دوست۔ اس لیے اسباب بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کی طاقت بھی ہو، دعاؤں کا اہتمام۔ یہ ایک پوری دعا، مستقل دعا ہے، اس کو علماء نے دعاؤں میں شامل کیا ہے کہ کسی ایسے علاقے میں انسان چلا جائے، تشکیل ہو جائے، کام ہو جائے جہاں فتنے ہیں، اس دعا کا ورد کرے، رب نجنی من القوم الظالمین، رب نجنی من القوم الظالمین، رب نجنی۔ اللہ غیب سے حفاظت کے اسباب فرماتے، تو دعاؤں کا اہتمام بھی ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔